روحانی طاقت اتنی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے مسائل اور آخر میں کچھ احکام فطرانہ کے حوالے سے اور نماز کے کچھ معاملات پر بات کرتے ہوئے آج اس درس کی تکمیل فرمائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون، اے لوگو تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، اے لوگو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب اللہ کی تخلیق اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ غور و فکر اس کو خدا کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اعلان نبوت سے پہلے ہمارے آقا غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ نہ اس وقت نماز فرض ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ہٹ کر غار حرا کی بلند چوٹی پر بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ غور و فکر کرتے تھے، جسے آج صوفیاء مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت آج کے دور میں اعتکاف کی ہے کہ بندہ دنیا سے قطع تعلقی کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ غور کرتا ہے، اپنے وجود پہ غور کرتا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ اللہ بندے کے من میں ہے۔ بابا بلے شاہ پنجابی کے شاعر ہیں، فرماتے ہیں، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھورا نہ لبیا اے سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں لبدا جڑا یار تو تن منوارے۔ پہلے آپ اطاعت رسول کا دامن پکڑ کے اپنے من کو مارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے؟ پروردگار فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پیارے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم مجھ سے طلب کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ اب اللہ قریب ہے تو نظر نہیں آ رہا، بلکہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یا اللہ پھر نظر نہیں آئے۔ مفسرین نے اس پہ کلام کیا کہ جو چیز قریب ہو جائے وہ اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ آپ اپنی آنکھ میں سرما ڈال کے اپنی آنکھ سے کہیں مجھے دکھا، تو آپ کی آنکھ میں پڑا ہوا سرما نہیں دکھا سکتی، اس کو دیکھنے کے لیے کسی آئینے کا وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمارے قریب ہے، اس رب کو دیکھنے کے لیے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ بناؤ گے تو رب قدوس کے انوار و تجلیات میں آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا قرب ہمیں قرب الہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا جو پہلا نقطہ ہے، انسان اپنی اس کیفیت پہ غور کرے، اور رمضان المبارک انسان کے اندر یہی کیفیت کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔
کیونکہ ہم بند کمرے میں بھی پانی نہیں پی رہے، نہیں کھا رہے، سوال اٹھتا ہے بھی کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ انسان کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کا انسان کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، اور حدیث جبریل میں ہے، جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا پیارے آقا مل اخلاص، یعنی مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب اخلاص کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، تو اللہ کی یوں عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ بات تیرے دل میں پیدا نہیں ہو رہی کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس بات کو دل میں پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے من میں چھپے ہوئے وہ سارے خیالات کو نکال کر اپنے دل کی عطا گرائیوں سے رب قدوس کی بارگاہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے۔ مولانا روم، اقبال کہتے ہیں میرے پیر و مرشد مولانا روم ہے، آپ نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی اور اس حکایت سے ہمیں سمجھایا کہ انسان کیسے اللہ رب العزت کا قرب پا سکتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں پہلے دور میں لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر سواریاں کرتے تھے، سفر پہ جب جاتے تو لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی 3 دن کی مسافت پہ جانے لگے تو راستے میں ایک چور مل گیا۔ پتہ چلا راہ سلوک پہ چلتے ہوئے کبھی راستے میں راہزن بھی مل جاتے ہیں جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس کا کامل وصال رب کی بارگاہ میں ہو وہ باقی تمام چیزوں سے ہٹ کے اپنی توجہ رب کی طرف لگا لیتا ہے۔ تو وہ بزرگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے جی آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، ڈبیا نکال کے دکھائی اور کچھ ساز و سامان ہے اور رکھ لی۔ اس چور نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم بھی ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب یہ رات کو سو جائیں گے ان کا ڈائمنڈ نکال لیں گے۔ ایسے ہی ہوا، سفر شروع ہو گیا، رات ہوئی، تھکاوٹ کی وجہ سے دونوں ہی سو گئے۔ اس کے بعد آخری پہر میں وہ چور اٹھا اور اس نے ان بزرگوں کی جیبوں کو دیکھا، جبے دیکھے، سامان دیکھا، لیکن وہ ڈبیا نہیں ملی۔ چھانتا رہا یہاں تک کہ صبح کے قریب وقت ہو گیا، وہ جلدی سے لیٹ گیا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے۔ کہا چلو اگلی رات ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن سفر جاری ہو گیا، وہ راہزن بھی ساتھ ہے۔ پھر رات ہوئی، رات کو سو گئے، پھر وہ چور اٹھا، سارا سامان چھان مارا، ساری جیبیاں دیکھ لی، ڈبیا پھر بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کدھر چلی گئی، کہ میرا مقصد تو یہ چرانا ہے۔ اس نے کہا چلو اب آخری رات رہ لی، 3 رات کا سفر تھا۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا، وہ پھر سامان کو تلاش کرتا ہے لیکن ڈبیا نہیں ملتی۔ اگلے دن وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے وہ جو ڈبیا دکھائی تھی لگتا ہے وہ آپ سے کہیں کھو گئی ہے۔ انہوں نے ہاتھ ڈالا، جیب سے نکال کے کہا ڈبیا تو یہ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارا سفر مکمل ہو گیا، رخصت ہم ہو رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ رات کو ڈبیا آپ رکھتے کدھر تھے؟ انہوں نے کہا اے بندہ خدا، جب میں رات کو سو جاتا اور تو بھی سو جاتا، یہ ڈبیا میں تیری جیب میں ہی رکھ دیتا تھا، تو ساری رات میری جیبیاں ہی دیکھتا رہا، تو نے کبھی اپنے من کو دیکھا ہی نہیں۔ مولانا روم نے اس حکایت سے بڑی پیاری بات کہی، کہا اے انسان اللہ تو تیرے من میں ہے، تو سارے جہان میں ڈھونڈتا رہا، تو نے کبھی اپنے من میں جھانک کے اپنے رب کو ڈھونڈا ہی نہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں ہم تمہاری شہادت سے بھی زیادہ کریں گے۔ تو گرامی حضرات، ہمیں کچھ نہ کچھ قرب الہی پانے کے لیے
اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا۔ اور آج کی اس گفتگو کا یہ جو موڑ ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ آج اس پرفتن دور میں ایک سب سے بڑا وبال جو ہمارے لیے آ گیا وہ ہے کہ آج تنہائیاں پاک نہ رہیں۔ جلوتیں تو ہماری بہت سی پاکیزہ ہیں، لیکن خلوتیں وہ اس طرح پاک نہ رہیں۔ انسان پہلے دور میں کتنی تنہائی ناپاک کر سکتا ہے، آج کے دور میں سوشل میڈیا نے آ کے وہ سارے فاصلے ختم کر دیے۔ جب تنہائیوں میں اور خلوتوں میں خدا کا ڈر ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ روحانی جذبات بھی بندے کے دل میں کم ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اعمال پہاڑوں کی مقدار میں لائیں گے۔ کتنا بلند پہاڑ ہوتا ہے، اتنی نیکیاں، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سچائی، عدل، انصاف، کتنی نیکیاں، لیکن سرکار فرماتے ہیں پھونک مارو اڑ گیا۔ ان کی نیکیاں ایسے پھونک ماریں گے وہ پورے کے پورے پہاڑ اڑ کے ختم۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا وہ ظاہراً تو اتنی پاکیزگی رکھتے تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے ان کی تنہائیاں پاک نہیں رہتی تھیں۔ اللہ ان کے اعمال کو پہاڑوں کی مقدار میں بھی ہوں گے ان کو گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے۔ آج کے اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ تنہائیوں کو پاک کرنا ہے۔ خدا را جیسے ہم جلوت کے اندر اپنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب ہم اکیلے یا تنہائی میں بھی ہوں وہاں بھی ہمیں خوف خدا اپنے دل میں بسا کر اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی اللہ اس سے ہمیں روحانی برکات عطا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر انسان میں کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان تنہائی پاک نہ رکھے اس کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پاک ہستیاں، ہماری تاریخ بڑی خوبصورت ہے، صحابہ کرام شب زندہ دار تھے اور صبح میدان کاراز کے مجاہد تھے، جن کی تنہائیاں پاک تھیں۔ انہوں نے اپنے وقت کی بڑی بڑی سپر طاقت رومن امپائر کو اور ایران کی بادشاہت کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اگر ہم انالیسس کریں دوسری قوموں کے ساتھ تو ہماری قوم اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہے، مورل ویلیوز میں ہم ڈی ویلیو ہو چکے ہیں۔ جب ہم مورل ویلیوز کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی اخلاقی اقدار کی بہتری کی بات نہیں کریں گے تو ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کی فلاح کا تصور اور خوبصورت ایک انسانی بقا کا تصور قائم ہوتا ہے تو اخلاقی اقدار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم یہ پہلو دیکھیں، ہمارے آقا نے غیروں کے دل بھی جیت لیے اخلاقی اقدار کی وجہ سے، اور ان کو اتنا پیارا موٹیویٹ کیا کہ ان کی جلوتیں بھی پاک ہو گئیں، ان کی تنہائیاں بھی پاک ہو گئیں۔ تو آج اگر ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، خدا کی عزت کی قسم آج کا ایک نوجوان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت رکھ سکتا ہے۔ اقبال کے جو شاہین ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں۔ علامہ اقبال لندن میں گئے ہیں، وہاں سے جا کے بیرسٹر کی ڈگری لی، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ سردی کی ٹھٹرتی رات میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اقبال یہاں تمہاری ماں تو نہیں ہے جو تمہیں اٹھانے کے لیے آ رہی ہے، پھر یک بستہ صبح کی فجر کی سے وقت سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہو؟ آخر تمہارے نظریات میں ڈاواں ڈول تم کیوں نہیں ہوئے، کجی کیوں نہیں آئی؟ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ،
سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، میرے دل میں سرکار کی محبت کا سرما تھا، اسی وجہ سے میں نے یورپ کی یخ بستہ سردی کی راتوں میں بھی اٹھ کے تہجد کی نماز کبھی قضا نہ کی۔ اس کا مطلب اگر سوچ پختہ ہو جائے تو کردار بلند ہوتا ہے، کردار کے بلند سے ایک نہیں پوری قوم کی رہنمائی کے لیے انسان پھر عملی میدان میں اتر آتا ہے۔ لہذا آج جس طرح ہم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، اپنا روزہ رکھ کے اپنی اپنی تنہائیوں کو پاک رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم اکیلے میں بھی پانی نہیں پی رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی حال ہمارا اس وقت ہو جب سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہو اور ہم تنہائی میں ہو، اس وقت بھی ہم خوف خدا کو دل میں رکھیں اور ان تمام کی تمام ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیں جس سے ذہن میں سوچ میں انتشار پیدا ہو، اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر میں کیے ہوئے اعمال کو بھی بے وقت کر دیتا ہے۔ گرامی حضرات، آج کی پہلی گفتگو کے بعد دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد تقرب الی اللہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، دنیا سے بے رغبتی، پروردگار سے تعلق کو جوڑنا۔ دوران اعتکاف کوشش کی جائے دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، موبائل فون کا استعمال کے اندر جو لوگ سنت اعتکاف نہیں بھی بیٹھے وہ بھی آخری عشرے میں آ کے نفل اعتکاف کر لیا کریں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، نویت سنت الاعتکاف، اس نیت سے آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ گھنٹہ مسجد میں رہیں گے، آپ نماز پڑھ لیں، سائڈ پہ بیٹھ کے اللہ آپ کو بھی اعتکاف کا ثواب ادا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیزوں کی کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ صدق کے دل سے پڑھی ہوئی ایک سورہ فاتحہ بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے، ایک سورہ فاتحہ جو ہو اخلاص سے پڑھی ہوئی۔ اس لیے آنے کے احکام کی طرف فطرانہ، یہ اصل میں انسان جو روزے رکھتا ہے اس کے اندر اگر کہیں کمی بیشی ہو گئی تو وہ فطرانہ ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روزے قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ روزے معلق رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔ جب بندہ فطرانہ دیتا ہے تو وہ قبولیت کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فطرانہ اب کئی ہے شریعت میں، یعنی گندم کا دیں گے تو 2.25 کلو گندم یا آٹے کی قیمت، جو کا یا کھجور کا بھی آپ دے سکتے ہیں، تو کم سے کم تقریباً 170 روپے کے قریب بنتا ہے اگر ہم 2.25 کلو یا 2.5 کلو آٹے کی یا گندم کی قیمت نکالیں۔ اب اس میں جو بندہ جو آٹا استعمال کرتا ہے، ایک بندہ 200 روپے کلو والا آٹا یوز کر رہا ہے، 100 روپے والا کر رہا ہے، 170 روپے والا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے 2.25 کلو یا 2.5 کلو کی قیمت یا ویسے اوورآل 170 روپیہ تقریباً فی کس نکال گئے۔ اس میں بالغ ہونا شرط نہیں، اس کی علت ہے معونت راس، جو آپ کی کفالت میں ہے ان کا آپ فطرانہ ادا کرنا۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں، گھر کا سربراہ ان لوگوں کا فطرانہ نکال کے کسی غریب کو دے گا۔ اچھا، اس کی ادائیگی کے لیے نصاب شرط ہے۔ زکوٰۃ میں اور اس میں یہ فرق ہے، زکوٰۃ میں تو نصاب ہو اور سال گزرے تو زکوٰۃ ہے، فطرانے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہیں، تقریباً وہی 85,000 سے 90,000 کے درمیان اب چاندی ہو گئی ہے، 90,000 کے قریب، اگر اتنے پیسے ہیں، اگرچہ وہ سیونگ میں نہیں بھی ہیں، خرچے کے بھی ہیں، پھر بھی آپ پر فطرانہ لازم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں ایسے نہیں تھا، زکوٰۃ میں خرچے کے پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایکسٹرا پر ہوتی ہے، لیکن فطرانے میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ بھی فطرانہ ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ فطرانہ نکال کے کسی غریب کو جو خود صاحب نصاب نہ ہو اس کو آپ دے دیں۔ گرامی حضرات، ادائیگی کے حوالے سے اس کو دیا جائے جو غریب اور مسکین ہو، اگر نہ ملے تو پھر مدارس میں دے دیا جائے جہاں طلباء پڑھتے ہیں اور طلباء پہ فطرانہ لگ جاتا ہے۔ گرامی حضرات، اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سماعت کیجیے، اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ مسافر جو ہوتا ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھتا ہے،
3 اور 2 اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہیں۔ لیکن اگر مسافر کسی شہر میں جا کے 15 دن کی اقامت کی نیت کر لے کہ میں نے اسلام آباد میں 15 دن سٹے کرنا ہے، اب وہ پوری پڑے گا۔ اگر 15 دن سے کم کا سٹے ہے تو پھر وہ قصر پڑے گا، اور اگر وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر پوری پڑے گا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص نے، جیسے ایک بندہ لاہور سے اسلام آباد گیا، وہاں چند اسٹوڈنٹ اس کے مل گئے، اس نے کہا سر آج آپ نماز پڑھائیں۔ وہ کہے جی میں تو مسافر ہوں، ظہر کی نماز ہے جیسے، وہ کہیں گے جی سر ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ اس کے پیچھے جو مقیم ہے وہ اپنی کھڑے ہو کے 2 الگ پڑھیں گے، یہ پھر 4 نہیں پڑھائے گا، اس نے 2 پہ سلام پھیر دینا ہے، اور پیچھے والے اپنی اپنی جو 2 رکعتیں رہ گئی ان کو بعد میں کھڑے ہو کے ادا کریں گے۔ آج کے اس درس قرآن و حدیث میں ہم نے بنیادی طور پر امور پر بات کی ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، آپ پوچھئے، ہم آپ کی اس پہ رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے، اور پھر ہم اس کے بعد دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اگر کوئی دینی حوالے سے کوئی مسئلہ، کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کیا پانی پینے سے روزہ ہو جاتا ہے سحری کو؟ جی سحری کے وقت پانی پی، اگر کوئی بندہ صرف پانی پی لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ کھانا پینا دونوں سحری میں شامل ہے۔ اگر کھانا کھا کے روزہ رکھے گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ صرف پانی سے ہی میرا گزارا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس میں طاقت ہے روزہ ہو جائے گا۔ پانی کے بغیر بھی ہو جائے گا، پانی تو پھر ایک بندہ نہیں سحری کرتا تو ساری نیت کر لیں۔ اچھا ایک سوال ہے، جب ہم گھر سے نکلے نماز کے 1 رکعت چھوڑ، تیسری رکعت میں جب ہم بیٹھے تشہد میں، ہم کہاں تک پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی امام کے پیچھے، جس وقت اس نے اپنی رکعت پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے تو تشہد اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے جتنی رکعتیں پڑھ لی، آخر میں جب تشہد پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اسی کلمے کو بار بار کہتا رہے گا۔ جیسے امام سلام پھیرے گا وہ کھڑے ہو کر سبحان اللہم سے اپنی پہلی رکعت کو شروع کر دے گا، یعنی جس کی رکعت رہ گئی تو اس نے تشہد پورا نہیں پڑھنا، عبدہ و رسول تک، اور اسی کلمے کا تکرار بار بار کرتا رہے گا یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے۔ اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام۔ ایک آدمی جو زکوٰۃ کا خیرات کا حقدار نہیں ہے، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پہ انتخاب کرتا ہے جہاں پہ لوگ وہاں پہ اجتماعی طور پر اس کے کھانے کا، سحری پانی کا انتظام ہے، تو اس شخص پہ کیا چیز لاگو ہوتی ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری سحری کروائی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ تو آپ نے کھانا ان کے لیے مباح کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ملکیت شرط ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ اگر کھانا بنا رہے ہیں سحری افطاری کا تو غریبوں کو جا کے ان کے مالک بنائیں گے کہ یہ کھانا تمہارا ہے، چاہو گھر لے جاؤ چاہو کھاؤ، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر اس نے دسترخوان سجا دیے، غریبوں کو کہا کھا لو، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں مالک بنا، انہوں نے مالک تھوڑی بنایا، اس نے کہا روٹی کھا لو، تو ایسے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بن گیا وکیل، وہ صاحب نصاب ہے، وہ اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے، جیسے کوئی کسی کا بھائی باہر ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے بھیج رہا ہوں، یہ پاکستان میں کسی غریب کو دے دینا۔ اب بھائی بینک سے جا کے 2 لاکھ زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے بھائی کی جو باہر ہے، اور وہ وکیل ہے، اب وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان کے غریبوں میں 2 لاکھ روپیہ دے دے گا، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، وہ وکیل ہے۔ اور اگر کسی بندے نے وکیل اس کو بنایا جو خود ضرورت مند ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو وہ اپنی ضرورت بھی تکمیل کر سکتا ہے اور پھر باقی دوسرے غریبوں کو بھی دے سکتا ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ سوال ہے، خطیب صاحب نے یہ دفعہ 200 روپے فطرانہ ٹھیک ہے، جو آٹا کھاتا ہے مہنگے والا
یعنی ایک بندہ 200 روپے کلو آٹا کھاتا ہے بالفل، اس کا فطرانہ کتنا بنے گا؟ 2.25 کلو گندم ہے نا، تو کتنا ہو گیا؟ 450۔ وہ کہہ رہے ہیں خطیب صاحب نے 200 بتایا، تو ٹھیک ہے، ان کا آٹا اتنے حساب سے ہوگا۔ یہ میں نے جو بتایا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے چونکہ جو بتایا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر تمام چیزیں اہل سنت و جماعت ایک مرکز سے کریں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے چونکہ 170 میں بتایا، جو ایسی گندم کا ریٹ ہے یا آٹے کا جو تقریباً ملتا جلتا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ 80 روپے کلو والی گندم یا آٹا کھاتا ہے تو پھر وہ اس کے حساب سے 2.25 کلو نکالے، 2.25 کلو کی قیمت نکالے۔ ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ فطرانہ پیسے سے ہوتا ہے، فطرانہ پیسے سے نہیں، شریعت نے اجناس سے بیان کیا ہے، اور اجناس میں آٹے اور گندم کا جو ویٹ رکھا ہے وہ ہے 2.25 کلو، کھجور کا جو ویٹ رکھا ہے وہ 4 کلو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے، شریعت نے اجناس سے کہا ہے، اجناس سے۔ اب جو بندہ کھجور کا دینا چاہے، اب میں چینل پہ بیٹھا تھا، ایک دن ایک کال آئی، تو میں نے کہا کم از کم تم نے جو فطرانہ دینا ہے کم از کم 25,000 روپیہ ایک بندے کا دو۔ اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے لیے مت۔ اس نے کہا 25,000 کا 30,000 دے دیتا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شریعت نے فطرانے کے پیسے بتائے ہیں کہ اجناس بتائی ہے۔ پیسے ہم اپنے مطابق دیکھیں گے، ہم آٹا بازار سے 70 روپے کلو کھا رہے ہیں تو ہم اس کے حساب سے 2.25 کلو دے دیں۔ ایک بندہ 100 روپے کلو آٹا کھا رہا ہے تو وہ 100 کے حساب سے دے دے گا، 2.25 کلو آٹے کی قیمت دے دیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ لہٰذا جو خطیب صاحب نے بتایا وہ بالکل ٹھیک بتایا۔ آپ وہ والا اپنا کھاتے ہیں تو 200 روپے دے دیں۔ جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے بتایا وہ 170 تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک لمٹ آپ کو بتا۔ جی کوئی اور سوال مانتے جس میں فلیکسیبلٹی؟ جی کوئی شخص، ہاں اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرضہ نکالنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا، پھر تو وہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر قرضہ نکالنے کے بعد اسے بہتر، سرکار نے فجر کی 2 سنتوں کو قرار دیا ہے، اتنی تاکید ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ نماز فجر کے لیے مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو صف میں نہیں کھڑا ہوگا، سائیڈ میں کھڑا ہو کے جلدی سے 2 سنت ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو ڈر ہے کہ میں سنتیں پڑھنے جاؤں گا میری جماعت نکل جائے گی، پھر سنتیں چھوڑ کے جماعت میں شامل ہوگا۔ لیکن جماعت کے بعد سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ انتظار کرے گا یہاں یا گھر میں جا کے، جب سورج نکل آئے گا اور 20 منٹ گزر جائیں گے، پھر وہ 2 سنت فجر کی ادا کر لے گا، تاکہ اس کا اجر اور ثواب اس کو مل جائے۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ جی جو صاحب نصاب ہوگا اس کو فطرانہ ادا کرنا ہوگا، صاحب نصاب مثال کے طور پر نہیں ہے، اس کی سیلری کم ہے، اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ اگر اس کی سیلری کم ہے، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ 80,000 کی چیزیں ہیں، ایک بندے نے 90,000 کا موبائل رکھا اور کہتا ہے نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی اس کو دینا پڑے گا فطرانہ۔ زکوٰۃ تو اگرچہ نہیں لگ رہی اس پہ، لیکن اس بندے نے 90,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں فطرانہ نہیں دوں گا، ایسے تو نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس گھر میں یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں اور ضروریات زندگی سے بڑھ کر اس کے پاس باقی تمام کا تمام موجود ہے، جیسے اس کی دکان ہے، راشن ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، وہ سب کے سب لوگ فطرانہ دیں گے۔ فطرانے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا، میں نے فرق بتا دیا ہے۔ جی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اس میں بھائی وغیرہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک بھائی بے روزگار ہے تو اس کو کیا فطرانہ جیسے وہ نہیں دے سکتا، تو اس کی فیملی میں سے کوئی اس کا بھائی یا اس کا باپ دے سکتا ہے؟ بالکل بھائی دے سکتا، باپ نہیں دے گا۔ بھائی بھائی کو فطرانہ دے گا، باپ بیٹے کو فطرانہ نہیں دے گا، کیونکہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ کفالت کا ہے، بھائی اور بھائی کا رشتہ کفالت کا نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی سمجھتا ہے کہ میرا بھائی کمزور ہے، مالی طور پر فنانشلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا فطرانہ، اپنی زکوٰۃ عیدی تحفہ کہہ کے اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، لیکن باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے کفالت میں آتے ہیں۔ اور تو گرامی قدران، آج کی ہماری گفتگو سے یہ مسئلہ ثابت ہوا
کہ فطرانے کی علت ہے معونت راس، جو آپ کی کفالت میں ہے۔ ایک بندے کے پاس اپنے گھر میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فطرانہ دے گا۔ فی الوقت اگر اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے تو وہ کہیں سے پکڑ کے بھی دے گا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس ساری چیزیں، میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، 50,000 کا موبائل رکھا ہوا، کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں، میں فطرانہ کہاں سے دوں؟ تو آپ نے یہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ایک لگژری لائف ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کا تقاضا نہیں کر سکتے، آپ کو فطرانہ دینا پڑے گا۔ اور کوئی سوال؟ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس درس قرآن و حدیث کو قبول کرے۔ ایک نمازی نے بھی مسئلہ پوچھا تھا تھوڑے دن پہلے آپ کی مرضی سے کہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں افطاری کی، وہ افطاری سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ تو یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے، لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ ویسے ہی دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دعا کر کے آپ افطاری پانی سے کریں، کھجور سے کریں، اس کے بعد پھر آپ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، تو پھر آپ پڑھیں، کیونکہ وہاں ترجمہ یہ ہے وعلی رزقک افطرت، یا اللہ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا۔ اگر آپ پہلے پڑھیں گے تو آپ نے افطار کر لیا ہے؟ یہی نہیں۔ تو دعا کا مطلب یہ ہے یا اللہ ہم نے تیرے رزق سے افطار کیا، وعلی رزقک افطرت، تیرے رزق سے افطار کیا، اس کا مطلب افطار کیا اور پھر اب آپ دعا پڑھیں۔ پہلے دعا نہیں پڑھی جائے گی، بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علیکم۔ یا اللہ جتنے افراد دعا میں شریک ہیں سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ جس طرح ہم جلوت میں قیام و سجود کرتے ہیں، ہم جو برائیوں کے اسباب امڑ کے آ گئے، یا اللہ ہم سب کو خود بھی اپنے بچوں بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے اور قرآن و حدیث کا